السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے بدر کی لڑائی، اسلامی فوج کا باقی سفر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زعفران سے آگے بڑھے اور کچھ پہاڑی موڑ سے گزر کر، جنہیں اسافیر کہا جاتا ہے، دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ جیسی چٹان کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بدر کے قریب پڑاؤ کے لیے اتر پڑے۔ جاسوسی کا قدم۔ یہاں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غار کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور خود خبر لینے کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی سینا کے قوم کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریش کے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کا حال معلوم کیا۔ دونوں فوجوں کے بارے میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ویکتتو پر پردہ پڑا رہے، لیکن بوڑھے نے کہا، جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہمیں بتا دیں گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا، اچھا، تو یہ اس کے بدلے میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں دن نکلے ہیں۔ اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس سمے مدینے کی فوج تھی۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے قریش فلاں دن نکلے ہیں۔ اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کی سینا تھی۔ جب بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا، اچھا، اب بتاؤ کہ تم دونوں میں سے کس سے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ ایک پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس پلٹ پڑے۔ بوڑھا بکتا رہا، کیا پانی سے ہیں؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ مکہ کی سینا کے بارے میں اہم جانکاریاں ملی۔ اسی دن شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجروں کے 3 نیتا، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما، صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے سوتے پر پہنچے۔ وہاں 2 داس مکی سینا کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات معلوم کیے۔ انہوں نے کہا، ہم قریش کے سکے پانی پلانے والے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں امید تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ ہاں،
ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو غصے میں فرمایا، جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کیوں کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ کیوں دیا؟ اللہ کی قسم، ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا، اچھا اب مجھے قریش کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ ٹیلہ جو گھاٹی کے آخری مہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہے۔ آپ نے پوچھا، لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا، بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا، تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہر دن کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا، تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے بیچ میں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، ان کے اندر قریش کے بڑے لوگوں میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ربیعہ کے دونوں لڑکے عتبہ اور شیبہ، اور ابو البختری بن ہاشم، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، جمع بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، اور آگے کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اور متوجہ ہو کر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ رحمتوں کی بارش۔ اللہ نے اسی رات پانی برسا دیا جو مشرکوں پر موسلادھار برسی اور ان کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر فوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں کٹائی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، ٹھہرنا خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گیا۔ اہم سینک کیندروں کی اور اسلامی سینا کا بڑھنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو حرکت دی تاکہ مشرکوں سے پہلے بدر کے سوتے پر پہنچ جائے اور اس پر مشرکوں قبضہ نہ کرنے دے۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ بدر کے سب سے قریبی سوتے پر پہنچے۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ اللہ کے حکم سے آئے ہیں کہ ہمارے لیے ہم سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے اسے ایک سامرک رننیتی کے روپ میں اپنایا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ صرف سامرک رننیتی کے روپ میں ہے۔ انہوں نے کہا، یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو سوتا ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم باقی سوتوں پاٹ دیں گے اور اپنے سوتے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے لڑائی لڑیں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ فوج کے ساتھ اٹھے اور
کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریبی سوتے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حوض بنایا اور باقی تمام سوتوں کو بند کر دیا۔ نیترتو کیندر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سوتے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ پرستاؤ رکھا کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک نیترتو کیندر بنا دے تاکہ خدا نہ کرے جیت کے بجائے ہار سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے سے ہی مستعد رہے۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے چھپر بنا دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ دلایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور دوسری شکل ہو گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ واستو میں آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ لڑائی سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ آپ کا بھلا چاہنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرشنسا کی اور ان کے لیے دعا کی۔ پھر مسلمانوں نے لڑائی کے میدان کے اتر پورب میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے لڑائی کا پورا میدان دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ کے اس نیترتو کیندر کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ تیار کر لیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔